الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الشريف اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی کے اندر اتنی مہلت عطا فرما دی کہ ہم نے اس مہینے کو پا لیا. زندگی کی ڈور اس کے قبضے میں ہے. اگر اللہ چاہے جھٹکا لگا دے انسان ختم ہو جائے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مبارک مہینے کے قیمتی لمحات اللہ نے عطا فرمائے. اس لیے اب اللہ سے دعائیں بھی کریں کہ اللہ اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کا مہینہ ہے. جو دعا اپنے لیے مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے، اولاد کے لیے، دوست احباب کے لیے، پوری امت کے لیے، پورے عالم کے لیے مانگے کثرت سے. ابھی مانگنے کا زمانہ ہے. لیکن میرے ذہن میں آیا کہ دو دعائیں آپ کے سامنے میں رکھوں. دعائیں تو اور بھی ہے لیکن دو دعائیں رکھنا چاہتا ہوں. اس کو بھی اپنی دعاؤں کا ایک خاص حصہ بنا لیں. بہت زبردست دعائیں ہیں دو، موقع کے مناسبت سے ہے. ایک دعا تو گزشتہ جمعہ کو بھی میں نے آپ کو بتائی تھی. اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا. مانگے، بار بار مانگے اس کو. اس دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ گویا کہ ہم اللہ سے اس بات کی درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ
رمضان میرے لیے سلامتی والا بن جائے اور میں رمضان کے لیے سلامتی والا ثابت ہو جاؤں۔ رمضان میرے لیے کب سلامتی والا بنے گا؟ اس کی رحمتیں ملے گی، اس کی برکتیں ملے گی، اس کے انعامات ملے گا، رمضان کا نور ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ملے گا، اس کے اندر دیے گئے احکام اور اعمال کی پابندی کی توفیق ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے رمضان سلامتی والا ہے۔ میں رمضان کے لیے کس طریقے سے سلامتی والا ثابت ہو جاؤں؟ میرے اندر سے غفلت دور ہو جائے، کوتاہیاں دور ہو جائے، سستی دور ہو جائے۔ جو 11 مہینوں کا لگا ہوا غبار ہے، اس غبار کی وجہ سے، اس غفلت کی وجہ سے، اس سستی کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اور اس طریقے سے جو بھی عیوب ہے، ان عیوب کی وجہ سے رمضان کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے اور اس کی قیمتی لمحات کی ناقدری نہ ہو جائے، اس کی فکر کر رہا۔ ہمارے شر سے بھی رمضان کو بچانا ہے، اور یہ ملے گا اس وقت جب بندہ رب سے مانگے گا۔ اور آخر میں پھر ہے وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اے اللہ اب میری طرف سے جو اعمال تیرے دربار میں پیش کیے گئے ہیں، چاہے وہ تیری شان کے مطابق تو نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق تو ہمارا عمل ہو جائے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اللہ توفیق دیوے اسے۔ نہ رب کی شان کے مطابق ہمارا روزہ ہو جائے، ہماری تراویح ہو جائے، ہمارے 5 وقت تک ایک مرتبہ سبحان اللہ صرف ہو جائے، رب کی شان کے مطابق اگر کسی کا بن جائے ایک مرتبہ سبحان اللہ، اللہ آخرت کی زندگی کو کامیاب کر دیں گے اس کو۔ ہر عمل کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی شان کے مطابق عمل پیش کرنا۔ تو چاہے نہیں ہے، لیکن اے اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں اور رحیم ہیں، سلامتی کے ساتھ میں اس کو قبول فرما لیجیے۔ بار بار مانگے اپنی دعاؤں کے اندر، اس کو پڑھے نہیں مانگے۔ ایک دعا تو یہ ہے، دوسری دعا یہ ہے کہ رمضان کا مل جانا یہ کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ رمضان کے اندر عبادت کی توفیق مل جائے، یہ اصل کمال ہے۔ اس لیے کہ رمضان تو ہر کسی کو ملا ہے، لیکن بہت سارے اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جو روزے سے نہیں ہوں گے، اللہ حفاظت فرمائے، اور جن سے غفلت ہو رہی ہے اللہ ان کو توفیق دے، ہدایت دے۔ لیکن ہوتا ہے ایسے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، مبارک مہینہ چلتا ہے پھر بھی روزے کی نہ توفیق ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے نہ رات کی تراویح کی توفیق ہوتی ہے، نہ اللہ کے کلام کے پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ دوسرے اعمال کی توفیق ہو رہی ہے۔ ارے یہ مہینہ تو وہ ہے کہ اس کے اندر تو اللہ نے اپنی طرف سے رحمتوں کو اور برکتوں کو صرف نازل ہی نہیں فرمایا، بلکہ دودھ مار بارش برس رہی ہے اللہ کی رحمت کی اور اللہ کی طرف سے برکتوں کی۔ اس بارش کا ایک چھانٹا بھی، ایک قطرہ بھی اگر کسی کو لگ جائے زندگی میں انقلاب آ جائے۔ پھر بھی اگر کوئی بندہ اس مہینے کی مٹھاس سے محروم ہے، روزے سے محروم ہے، تراویح سے محروم ہے، عبادت سے محروم ہے، نمازوں سے محروم ہے، ذکر سے محروم ہے، توبہ سے محروم ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح کی ایک سزا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے اس کو توفیق نہیں ملی ہے، تو کوئی کر نہیں سکتا ہے کچھ۔ توفیق وہاں سے ملتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی۔
وہی دعا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کو ہم اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے لیکن بڑے کمال کی دعا ہے، بڑے کمال، اس کو یاد کریں۔ حزب الاعظم میں موجود ہے، بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ پھر لکھنی پڑتی ہے، تو آپ خود اپنی فکر سے حزب الاعظم کے اندر دعا تلاش کر لیں، لکھنے کا وقت تو ہوتا نہیں ہے اتنا۔ اور دیگر بہت ساری دعاؤں کی کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ میری مدد فرما دیجئے، کس بات پر؟ کہ میں تیرا ذکر کروں، اس پر میری مدد فرمائیے، اور اس طریقے سے کس بات پر؟ کہ تیرا شکر ادا کروں، اس پر میری مدد فرمائیے، اور کس بات پر؟ کہ اس بات پر میری مدد فرما دیجئے کہ تیری جو بھی عبادت کرو اچھے طریقے سے کرو۔ عبادت کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، اللہ کی شان کے مطابق۔ کب ہوگا؟ کہ بندہ دعا مانگے، پہلے رب سے مانگے، پھر اس کے بعد کام شروع کرے۔ روزہ رکھنا ہے، اللہ تیری شان کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرما، تیری مرضی کے مطابق۔ نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تراویح کی نماز، دیگر عبادات، ہر عبادت کے اندر اس دعا کو شامل کرے اپنی دعاؤں کے اندر۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بڑی زبردست دعا ہے۔ ہم دنیا کے کام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم دوسرے سے صلاح مشورہ لیتے ہیں کہ بھئی یہ کام اچھی طریقے سے کرنا ہو تو کیا کرنے کا؟ بھئی پوچھتے ہیں نا، اس فیلڈ کے، اس لائن کے جو ماہر ہوں گے ان کو پوچھیں گے کہ بھئی میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ کاروبار کون کرتا ہے؟ کہ یہ سب لوگ کرتے ہیں، تو ان کے پاس جائیں گے، بھئی ایسا کاروبار کرنا اور اچھا کرنا تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کپڑے کا کاروبار کرنا ہو تو کپڑے والے سے پوچھیں گے بھئی کیا کریں گے؟ تو ذرا اچھا مارکیٹ میں کون سی چیز کی ویلیوشن زیادہ ہے، مارکیٹ میں کون سا کپڑا زیادہ چلتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے نا؟ تو دنیاوی کام کاج کے اندر ہم ایک دوسرے سے صلاح لیتے ہیں، مشورے لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی عبادتیں، اللہ کے احکامات ہیں۔ اللہ کے احکامات کو اچھے طریقے سے انجام دینے کے لیے پہلے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، پہلے توفیق مانگنی پڑتی ہے، اس کے بعد پھر اس کام کو اللہ اچھے طریقے سے انجام تک پہنچاتے ہیں۔ تو خیر یہ دو دعائیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر ان چیزوں کو شامل کریں۔ اور بھی دیگر کثرت سے دعائیں ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ اتنا بہترین عمل ہے روزہ۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ، غالب ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا؟ تو علیک بالصوم، کون سا بتایا؟ روزے کو لازم پکڑ لو، یہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا فضیلت والا عمل ہے کہ اس کے برابر کوئی دوسرا عمل ہی نہیں ہے، اتنا بڑا فضیلت۔ کیا فضیلت ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں، فضائل تو بہت سارے ہیں لیکن ایک دو روایتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ ان کی دعاؤں کو لوٹاتا نہیں ہے کہ نہیں سنی جائے گی، نہیں۔ ہاں 3 قسم کے لوگ ہیں ایسے۔ الامام العادل، ایک تو ایسا بادشاہ جو منصف ہو، انصاف کرنے والا ہو، تو منصف بادشاہ جب اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس بادشاہ کے پکار کو قبول کر لیتا ہے۔ اور دوسرا الصائم حتی یفطر،
ایک روزے دار جب تک افطار نہ کرے، یعنی روزے کی حالت میں جب بندہ اللہ کو پکارے گا تو اللہ اس بندے کی پکار کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور تیسرا ودعوت المظلوم، مظلوم کی پکار اور مظلوم کی آہ جو اس کے دل کے گہرائیوں سے نکلتی ہے ظالموں کے خلاف، اللہ اس کی دعاؤں کو بھی اور اس کی آہ کو بھی کبھی رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے آگے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جب اللہ کو پکارتے تو اللہ ان کے پکار کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کے عرش کے سامنے جب ان کی دعائیں پہنچتی ہے تو پھر اللہ بھی فرماتے میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، یہ بات الگ ہے کہ کچھ دیر ہو جائے میری حکمت اور مصلحت کے مطابق، میری مدد آ کے رہے گی۔ ہاں، سیدھی دعا اور سیدھی پکار رب کے عرش تک پہنچتی ہے۔ جو 3 لوگ ہیں اس میں سے ایک روزے دار بھی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے روزے دار کی، معمولی ہاں؟ دنیا کے مسائل ہوتے ہیں ہمارے تو ہم جو سرکاری کچہریوں میں جاتے آویدن پتر دیتے ہیں کہ حکومت تک ہماری آواز پہنچے اور پبلک کے مسئلے حل ہوئے، لوگ اس پریشانی میں ہے، یہ پریشانی میں ہے، یہ پریشانی میں ہے، سنے نہ سنے دوسرے نمبر کی بات، لیکن ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز اوپر تک جائے گی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اس کے لیے انتھک کوششیں کرتے ہیں احتجاج کی شکل میں اور اس کی شکل میں، اس کی شکل میں، میڈیا کی شکل میں، ہے نا، جو طریقے جانتے ہیں لوگ۔ لیکن اگر آواز اوپر تک پہنچے تو یقین تو پھر بھی تو نہیں ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہوگا اس میں، تو بلکہ اب تو اور زیادہ یقین نہیں ہے، ایسا مسئلہ ہے کہ مسئلہ حل ہوگا، اور زیادہ یقین نہیں ہے اب تو۔ اللہ کا دربار ایسا دربار ہے کہ اللہ کے عرش تک جب یہ پکار پہنچتی ہے تو یقین ہے کہ مسئلہ حل ہو کے رہے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ ایمرجنسی میں حل نہ ہوئے تو کچھ مدت کے بعد تکلیف ہوگا، دور ہو کے رہے گی۔ ہم اپنے پریشانی کو رکھے تو صحیح، ہم دیکھتے کتنے لوگ ایک دنیاوی اور زمینی سطح پر نظر دوڑائے ہیں، طرح طرح کے حالات کے اندر ہے، لوگ طرح طرح کی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عالمی لیول کے اوپر دیکھنے جائیں گے تو یہی حال نظر آئیں گے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا، یعنی کہ کسی ملک سے یہ خبر اکثر بلکہ ضرور پہنچتی ہے کہ کسی ملک کے اندر زمینی یا آسمانی آفت کا نزول ہوتا ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی خبر پہنچتی کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے۔ یہ بدلتے انقلابات اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اس امت نے رب کو پکارنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ بگڑتے حالات اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جگا لیجئے، اللہ منتظر ہے، جو بندہ رب کو پکارے گا اللہ اس کی پکار کو قبول کرے گا۔ اور یہ چانس دیا ہے اللہ نے۔ ہاں، رمضان کا مہینہ یہ چانس ہے، یہ اس کی قدر ہے، ایک ایک لمحے کی قدر کرے، گستاخی نہ ہو جائے، سستی نہ ہو جائے، فکر کرے۔ ہاں، ایک مجوسی تھا، بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا،
کھلے بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر جا کر کھلے عام سب کے سامنے کھانے لگا، اس لیے کہ تو اس کا تو روزہ تو ہے نہیں، وہ تو مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ چلتا تھا۔ اب جس نے کھانا کھایا وہ نوجوان تھا، اس کے باپ نے اس کو بھرے بازار میں پکڑا اور پٹائی کی، مارا۔ دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ غیر لوگ بھی مقدس مہینے کی قدر کیا کرتے تھے، اور ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس عقل سلیم ہے، جن کے پاس صحیح فہم ہے، جو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، وہ اس مقدس مہینے کی قدر کرتے ہیں، چاہے مسلمان نہیں ہے پھر بھی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں۔ تو اس نے جب سب کے سامنے اس نوجوان نے کھانا کھایا تو اس کے باپ نے بھرے بازار میں اس کو مارا اور یوں کہا کہ تیرا روزہ نہیں ہے لیکن تیرے پاس عقل نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے رمضان کا مقدس مہینہ چلتا ہے، کیا تیرے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے کہ تجھے بھوک لگی تھی تو کہیں چھپ کر کھانا کھا لیتا؟ پٹائی کر دی اس کی۔ معاملہ تو ختم ہو گیا، یہ تو واقعہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لکھا ہے علماء نے اس مجوسی کے پڑوس میں ایک اللہ والے رہتے تھے، اس کا انتقال ہو گیا مجوسی کا۔ یہ بزرگ جو تھے انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ تو جنت کی نعمتوں کے اندر، آسائشوں کے اندر اور جنت کے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، بڑی نعمتوں کے اندر ہے۔ یہ بزرگ ہیں، یہ خواب دیکھنے والے جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک مجوسی تھا، تو آگ کی پوجا عبادت کرنے والا تھا، تیرا یہ مقام کہ تجھے جنت کے اندر جگہ ملی، آخر راز کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک عمل اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اس کی برکت سے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی۔ وہ کیا عمل؟ کہ بڑے بازار کے اندر جب میرے نوجوان بیٹے نے مسلمانوں کے سامنے جب کھانا کھایا تھا تو میں نے اس کو اس لیے مارا تھا کہ وہ مہینہ چاہے ہمارے متعلق نہیں تھا، مسلمانوں کا مہینہ تھا، میں نے رمضان کے مہینے کی قدر کی تھی۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ موت سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم کیا کہ میرے اس بندے کو کفر پر موت نہیں آنی چاہیے، یہ اس لائق ہے کہ اس کو ایمان اور ہدایت کی دولت سے نوازا جائے۔ اللہ نے اس بندے کو کلمے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اور اللہ نے مجھے مقام دیا ہے۔ یہ ہے کہ مہینہ کیا دیتا ہے، یہ رمضان کیا ہے؟ رمضان زندگیوں کو اس طریقے سے بدل دیتا ہے۔ کوئی قدر کرنے والا چاہے، کوئی اس کے لمحات کی قیمت کو پہچانے، اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، زندگیوں کے اندر ہدایت کے نور کو بھر دے گا۔ یہ اس لیے اللہ نے دیا۔ لیکن اگر اس کی قدر نہیں کی، اس کے روزوں کی حفاظت نہیں کی، وہ عام طور پر روزہ تو فقہ کے اندر بھی کسی مفتی صاحب سے بھی پوچھیں گے تو یہی بات کہیں گے کہ بھئی روزہ کس کو کہیں گے؟ کہ کھانے پینے سے یعنی کہ جو جائز شہوت ہے اس سے صبح صادق سے لے کر رات یعنی غروب شمس تک رکنا، جو عام طور پر ہے یہ روزہ۔ لیکن اتنا کافی نہیں ہے، اس روزے میں جان پیدا کرنے کے لیے، اس روزے کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے بچنا ضروری ہے تاکہ ہمارا روزہ رسمی روزہ نہ ہو جائے۔ ایک تو ہے رسمی روزہ، صبح صادق یعنی سحری میں اٹھے تھے ہم، سحر کھائی تھی، جب وصل بجی سب کے لیے کھانا پینا بند تو ہمارے لیے بھی بند ہو گیا۔
پھر شام کو جب سورج غروب ہوگا اور جب وصل بجے گی، افطار کا وقت ہو جائے گا، تو سب نے افطار کیا تو ہم نے بھی کر دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ صرف بھوکے رہتے ہیں، باقی کچھ ملتا نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ اس اسٹیپ پر آ جائے۔ جس روزے پر ثواب نہ ملے کسی کو تو کہیں گے روزہ مقبول نہیں ہے۔ جس عمل پر اجر مرتب نہ ہو اسی کو تو کہیں گے یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ میرا روزہ قبول ہو جائے، کیا مطلب؟ اللہ اس کے بینیفٹ عطا فرما دے گے، اس عمل کا جو مقصد ہے وہ اللہ عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے، اپنے دربار میں اس عمل کو قبولیت عطا فرمائے۔ اسی کو کہیں گے عمل قبول ہو گیا، نماز قبول ہو گئی، تلاوت قبول ہو گئی۔ ورنہ جس عمل کے اوپر کوئی بینیفٹ ہی نہ ملے، کوئی اجر ہی نہ ہو، اس لیے کہ ہم نے وہ عمل ایسا کیا ہی نہیں کہ اللہ کے دربار میں قبول ہو۔ اسی بات کو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صرف صبح سے لے کر شام تک یعنی غروب شمس تک ایک بندہ بھوکا ہی رہا ہے، باقی کچھ اس کو ملا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے روزے کی حالت میں۔ یہ وہ زہر ہے جو آدمی کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ چیز اعمال کی تاثیر کو نہیں، ایمان کی تاثیر کو ختم کر دیتی ہے۔ گناہوں کا زہر جو ہے نا، اس لیے روزے کو بچانا ہے گناہوں کے زہر سے۔ بہت سارے اللہ والے فرماتے ہیں کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو افطار کرنے والے ہیں، اور بہت سارے افطار کرنے والے ایسے جو روزے داروں کی طرح ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے بھائی، روزے دار افطار کرنے والا کیسا کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے، تو اس کا کھانا پینا ہو چالو ہو کہ بند ہو سب برابر ہو گیا، اس لیے کہ روزہ تو گیا اس کا۔ جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، لڑائی جھگڑا کر دیا، یہ تو گیا کام سے۔ تو بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے افطار کرنے والے، مطلب یہ کہ انہوں نے روزہ رکھا بکھا نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں افطار کرنے والے کہ ایسا ان کا عمل اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ بھی روزے دار ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جس طریقے سے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اس طریقے سے ایسے نیک بندے افطار کی حالت میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ بنیاد ہے اصل کہ اپنے روزے کو گناہوں سے بچانا، نظروں کی حفاظت کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ نظر اچھی بھی لگتی ہے اور نظر بری بھی لگتی ہے۔ بری نظر لگتی ہے تو بچے بیمار ہو جاتے ہیں، عام طور پر بچوں کو لگتی ہے، بڑوں کو بھی لگ سکتی ہے، علاج کرواتے ہیں۔ اچھی نظر لگ جائے بھائی، کہ اللہ والے کی نظر لگ گئی کسی کو تو گمراہ ہے تو ہدایت دے دیتے اللہ۔ ہاں، اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ اللہ والوں کی نظریں پاکیزہ ہوتی ہے، ان کی محفل میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا، ان کا تھوڑا نظر کرم کر دینا کسی بندے کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو نظر تو اچھی بھی لگتی ہے، بری بھی لگتی ہے۔ ہمارے اعمال کو بھی بری نظریں لگ جایا کرتی ہے۔ اگر عمل پر بری نظر لگے گی تو پھر وہ عمل رہے گا نہیں، اندر کی طاقت عمل کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ روزے کی حالت میں بد نظری کر دی، ناجائز چیز کو دیکھ لیا، موبائل کے اندر کوئی ایسی یعنی کہ غلط چیز دیکھ لی،
اب یہ اتنی بڑی مصیبت ہے موبائل، تو اللہ معاف فرمائے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اب اس نے تو اس طریقے سے پیچھا کیا ہے کہ یہ چیز جان تو چھڑائے گی نہیں، یہ تو بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر بتا دو کہ موبائل کے اندر غلط چیزیں تو لوگ دیکھنے والے دیکھتے، اللہ حفاظت فرمائے، لیکن اب ہم جو ہے ہمارا قرآن مسجد میں موجود ہے، وہ بھی ڈیجیٹل پڑھنے کے لیے تیار ہے، سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، اوپر دھول چڑھ رہی ہے، مسجد کے اندر موجود ہے، نیچے بیٹھے ہیں، کھڑے ہو کر قرآن لینے کے لیے تیار نہیں ہے، موبائل سے لگاؤ اتنا ہے کہ قرآن بھی پڑھیں گے تو تیرے اندر، کیونکہ تیری جان مجھ میں ہی پھنسی ہوئی ہے، میری جان تیرے میں پھنسی ہوئی ہے۔ یہ حال ہو چکا ہے، مسجد میں موجود ہے، قرآن سامنے ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، مصحف لے سکتے ہیں، یہ ناجائز اور حرام نہیں کہتا ہوں موبائل میں قرآن پڑھنے کو، میں یہ بات نہیں کرتا، جائز ہے۔ مفتی سے مسئلہ پوچھیں گے تو کوئی حرام کا فتویٰ نہیں دے گا، اور پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ، یہ بھی کچھ تو الگ چیز ہے بھائی، اس کی برکت الگ ہے، اس کا چھونا، اس کو دیکھنا، ہاں ایک تو اس میں دیکھنا، اب یہ موبائل ہے، ہر چیز اس میں ہی ہوتی ہے۔ اب بعض مرتبہ نیٹ چالو ہوتا ہے تو کوئی ایسی چیز اسکرین کے اوپر آ جاتی ہے، ایک طرف قرآن کھلا، ایک طرف غلط چیز اوپر آ رہی ہے، اب یہ تو ناجائز ہی ہوگا، پھر تو بیچ میں ایڈ آ جاتی ہے، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، کوئی ایسی تصویریں آ جاتی ہے، یا قرآن کھلا ہے اور اگر نیٹ چالو ہے تو چالو نیٹ کی وجہ سے بیچ میں غلط تصویریں بھی آ جاتی ہیں، عورتوں کی تصویریں آ جاتی ہیں بیچ میں، اور یہ قرآن بھی پڑھتا ہے اسی میں، اور کھلا ہوا بھی ہے، اور پتہ نہیں کہ بھئی یہ بے ادبی ہو گئی۔ یہ حال ہے، نظروں کی حفاظت، غلط چیزوں کو موبائل سے یعنی کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا، کانوں کی حفاظت، غلط باتیں نہ سننا، کسی کی غیبت یا اس طریقے سے ایسی باتیں، موبائل کے ذریعے سے غلط پروگرام دیکھنا سننا، یہ بھی روزے کے اوپر اثر کرے گا۔ کوئی اگر رات میں دیکھے گا تو عبادت کی نورانیت ختم ہو جائے گی، جو پھل ملا ہے پورے دن کے مجاہدے سے، قربانی سے، محنت سے، وہ ساری چیز ختم ہو جائے گی۔ تراویح کے ذریعے سے جو نور ملا ہے وہ ختم ہو جائے گا، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے جو برکت ملی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کہ بھئی کیا ہوا کہ صرف 1-2 منٹ کے غلط چیز اس نے کانوں سے سن لی، سب ختم گیا۔ زبان کے ذریعے سے غلط نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، تہمت نہ لگانا، الزام نہ لگانا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا، صبر سے کام لینا، اور خصوصاً مسجدوں کے اندر تو اس سے دور رہے۔ کوئی اگر ایسا کام کرتا ہے تو پیار محبت سے روکنے کی کوشش کرے۔ ہماری مساجد کو آپس کے قتل و قتال کا یعنی کہ وہ نہ بنائے جگہ۔ یہاں ایک بات کہتا ہوں لیکن ایسا دیکھا گیا ہے، روزے کی حالت میں عام طور پر باطینی کیفیت بندے کی بدلتی ہے، اسی کو تو کہتے ہیں جسم کو سنوارنا، اندر کی بدلتی کیفیتوں کو صبر کریں گے، برداشت کریں گے، جو ہمارے مزاج کے خلاف جا رہی ہے کیفیت، یہی تو ہے کہ جتنا آدمی صبر کرے گا تو اخلاق سنوریں گے روزے سے۔ آدمی کے اندر چڑچڑاپن بھی پیدا ہوتا ہے روزے میں، بہت سی طبیعتوں کے اندر جذبات ابھر جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، غلطی کسی نے کر دی، گھر کے اندر بیوی سے غلطی ہو گئی، اب ایسا غصہ ایسا جذبات بڑھک اٹھے، اب باہر کا غصہ ہے، اتارنے کی جگہ تلاش کر رہا تھا، کہیں نہیں ملی، مسجد مل گئی، کسی اور پر اتر گیا، مسئلہ ہی ختم، یہی ہو گیا مسئلہ حل۔
کہ بھئی یہ تو دوائی کہیں اور سے بھر کر آیا تھا اور یہاں معاملہ اب یہ ہوتا ہے. لڑائی جھگڑے، زبان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ ڈال ہے، اس کے ذریعے سے فحش گوئی اور بیکار باتیں اور اس طریقے سے جہالت کی باتیں نہ کرو، ورنہ کیا ہو جائے گا کہ ڈھال پر جو روزہ شیطان کے بچاؤ کے لیے ایک ڈھال ہوتی ہے. جنگ کے اندر، میدان جنگ کے اندر مجاہد جب لڑتا ہے تو ایک ہاتھ میں ہتھیار ہوتا ہے اس کے، تو دوسرے ہاتھ میں ڈال جیسا بھی ہوتا ہے، تاکہ اپنے آپ کو بچائے بھی اور دشمن پر حملہ بھی کرے. شیطان ہمارا دکھتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا. اس سے بچاؤ کے لیے اللہ نے ہمیں جو ہتھیار عطا فرمایا ہے وہ روزہ ہے. اب اس ڈال کو شیطانی حملے کے مقابلے پر رکھنا ہے اور شیطان کے ہر وار کو توڑنا ہے، تو پہلے ڈال کو بچانا پڑے گا. کیسے بچیں گے؟ کہ اس کو آپس کے لڑائیوں سے، آپس کی جہالت کی باتوں سے، آپس کے یعنی کہ ایسے جھگڑوں سے اس کو ایسے یعنی کہ توڑ مت دو، اس کو ختم مت کر دو. پھر یہ ڈال بچی رہے گی تو شیطانی حملے سے بندہ بچے گا، اس کے ایمان کے اعمال کی حفاظت ہوگی. یہ سب تو زبان کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرنا، صبر سے کام لینا. گھر میں بھی بیوی سے غلطی ہو جائے، بچوں سے غلطی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، بھائی ہنسی کے اندر اس معاملے کو ختم کر دے، نمٹا دے. لیکن فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے، جذبات، غصہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو آؤٹ آف کنٹرول کر دیتی ہے، طبیعت بدل دیتی ہے اس کی. یہ وہ چیزیں ہیں جو چیزیں روزے کے اندر ضروری ہے، یعنی ان چیزوں سے بچانا ضروری ہے. روزے کو دیگر گناہوں سے بچانا ضروری ہے. اور افطار کے وقت حلال رزق سے افطار کرنا تو ہی روزے کا ثواب بچے گا، حرام رزق سے نہیں. پورے دن بیچارہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، روزہ رکھا، اب افطار کے وقت جب افطاری کا وقت آیا تو جھوٹ والی رقم تھی، سود والی رقم تھی، رشوت والی رقم تھی، دھوکے والی رقم تھی، اسی کے ذریعے سے سارا افطاری کا سامان تیار کیا اور اس کے ذریعے سے ہی افطار کر دیا، تو بھئی کیا نتیجہ نکلا؟ تو ہمارا تو پورا ثواب ختم ہو گیا، پورا معاملہ ختم ہو گیا، پورے دین کی محنت اور مجاہدہ کے اوپر پانی پھر گیا. خاص اپنے رزق کے اوپر کڑی نظر رکھے، خصوصاً اس مہینے کے اندر کڑی نگرانی رکھے اپنے، کہ میرا رزق ہمیشہ اس مہینے کے اندر دیکھے کہیں حلال حرام کے راستے سے تو نہیں آ رہا. 1 روپیہ بھی اور رزق کا 1 دانہ بھی اگر کہیں شبہ بھی لگتا ہو کہ حرام کے راستے سے آ رہا ہے اور میرے افطار کے اندر یہ چیز شامل ہوگی، آپ اپنے آپ کو اس سے بچا لیجئے. اپنے 1 مہینے کی عبادت کو حلال رزق کے اوپر موقوف رکھ دیجئے. اللہ اس کی برکت سے وہ تاثیر عطا فرمائیں گے کہ زندگی بھر کا اللہ حرام چھڑوائے گا. پھر حرام چھوٹے گا، پھر سود بھی چھوٹے گا، رشوت بھی چھوٹے گی، جھوٹ بھی چھوٹے گا. جو دھوکے سے کمایا ہوا جو وہ کاروبار کے اندر ناجائز راستے جو چلتے ہیں سب چھوٹے گا. پھر جائز کی فکر آئے گی. یہ اس وقت آئے گی جب ہم بھی حلال کی تلاش میں رہے. تو خیر یہ روزہ بڑا قیمتی روزہ ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے اور اس کی فضیلت بڑی عظیم ہے. اس فضیلت کو پانے کے لیے جس طریقے سے اس کے آداب ہے، ان آداب اور کی رعایت کے ساتھ میں پورا کرنا ضروری ہے. اگر کسی کا روزہ اس طریقے سے ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آخری روایت سناتا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں اللہ ایک دروازہ کھولے گا. اس وقت محشر کے اندر یعنی جب جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا اس وقت اللہ جنت کا ایک دروازہ ہے وہ کھولا جائے گا، اس کا نام ریان ہے، اور اللہ کی طرف سے ندا لگائی جائے گی، آواز لگائی جائے گی. فرشتے آواز لگائیں گے کہ کہاں ہے اللہ کے وہ بندے،
این الصائمون، جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کے وہ بندے کھڑے ہوں گے اور اللہ حکم فرمائیں گے یہ تمہارے لیے خصوصی دروازہ ہے، اس دروازے سے ایک ایک روزے دار جنت میں داخل ہوتا چلا جائے گا۔ اس ریان نام ہی رکھا ہے، اور ریان کا مطلب یہ ہے سیراب کرنے والا۔ اس دروازے سے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو وہ جنت کے یعنی کہ وہ مشروب سے اللہ اس طریقے سے سیراب کرے گا کہ ان کی طبیعت کے اندر سے خوش ہو جائے گی۔ یہ وہ انعام ہے جو اس روزے پر ملنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اسی طریقے سے آداب کے ساتھ میں اس روزے کو اور ایک ایک دین کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔